الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری صورت موضوع ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق یہ مکی صورت ہے اور اس کی 25 آیات ہیں۔ تو علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیے۔ تو یہ 25 آیات، پہلے ان آیات کی اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ انشقاق، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، انشقت یعنی سورہ انشقت کی تلاوت کرتا ہے، یعنی انشقاق کی، اعاذ اللہ ان یؤتیہ کتابہ وراء ظہرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اس امان میں رکھتا ہے کہ میدان محشر میں اس کا نام اعمال اس کی پس پشت نہ دیا جائے، یعنی جہاں مجرمین اور گناہ گاروں کو پس پشت ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، وہ رسوا ہوں گے، تو اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ اس بات سے امان میں رکھے گا۔ جو چاہتا ہے میدان محشر میں اس رسوائی سے بچ جائے، وہ اس سورت کی تلاوت کیا کرے۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، جس میں فرمایا جو شخص سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یہ دونوں صورتیں آپ نے فرمایا جو ان دو صورتوں میں اس کو پڑھے، پابندی کرے، واجب اور مستحب نمازوں میں ان کا معمول بنا لے، اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لے، واجب اور مستحب نمازوں میں اس کو پڑھتا رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ آرزوئیں دنیاوی آرزوئیں بھی ہیں اور اخروی آرزوئیں بھی، یعنی اگر مالی طور پہ کوئی چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے آرزو رکھتا ہے، گھر کی آرزو رکھتا ہے، اچھے روزگار کی آرزو رکھتا ہے، اچھی زوجہ کی آرزو رکھتا ہے، اچھی اولاد کی آرزو رکھتا ہے، اپنی حسن عاقبت کی آرزو رکھتا ہے، محمد وآل محمد کی ولایت اور محبت پہ خاتمہ بالخیر کی آرزو رکھتا ہے، عقیدہ توحید، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح سے دین حق کے اوپر ثابت قدمی اس کی آرزو رکھتا ہے، میدان محشر میں کامیاب ہونے کی آرزو رکھتا ہے، تو وہ ان صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کوئی چیز بھی اس صورتوں کے پڑھنے والے اور اللہ کے درمیان حائل نہ ہوگی، یعنی کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہ بنے گی، وہ ہمیشہ لطف خدا پر نظر رکھے گا۔ اس صورت کو پڑھنے والا ہمیشہ خدا کی نظر رحمت پہ نظر رکھے گا، اور اللہ اس پر ہمیشہ نظر رحمت رکھے گا، یعنی وہ پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کے لطف و کرم پر نظر رکھے گا، اللہ کے لطف و کرم کی اس کو امید ہوگی، اور اللہ بھی ہمیشہ اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت رکھے گا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فارغ ہو جائے گا، یعنی یہ میدان قیامت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان محشر میں بھی اپنی نظر رحمت اور نظر کرم عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ
قدحا فملاقیہ۔ ان آیات کا ترجمہ، پہلی آیت میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے۔ یعنی یہ جو آسمان پھٹے گا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، یعنی زمین اپنے اندر سے تمام کچھ اگل دے گی، باہر نکال دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ جس طرح آسمان پھٹنے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس طرح زمین بھی اپنے خزانے اور سب کچھ باہر نکالنے اور خالی ہونے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ ان آیات میں جو پہلی 5 آیات ہیں، بلکہ یہ 6 آیات، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی 5 آیات میں جو ذکر ہوا ہے وہ اس اعتبار سے ہوا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا کس طرح تباہ و بربادی کی طرف جائے گی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کا ذکر کر رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کا یہ پھٹنا اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اذن خدا سے، یعنی حکم خدا کی تکمیل کرے گا۔ اسی طرح سے زمین جو ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس روایت ہے امام علی علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهَا تَنشَقُّ مِنَ الْمُجْرَةِ، آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ جو آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ستارے کہکشاؤں سے الگ ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے کہکشاؤں سے الگ ہو جائیں گے۔ کہکشاں، ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے نوجوان اور بچے ہیں کہکشاؤں کو سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں گلیکسی بولتے ہیں، کہکشاں۔ تو کہکشاں یہ وہ ہے کہ کہکشاں میں جو کہکشاں ہیں، کہکشاں جو ہے یہ خود جو وجود رکھتا ہے، اس میں زمین جیسے 6 ارب سیارے ہیں۔ کہکشاں میں زمین کی طرح 6 ارب سیارے ہیں، جو سائنٹسٹ لوگوں کی جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے۔ اور یہ کہکشاں جو ہیں سائنسدانوں اور ماہرین نے اور علم نجوم نے، جو سائنسدان ہیں اور ماہرین نجوم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہکشاں کو کائنات کے جزیروں سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، کہکشاؤں کو کائنات کے جزیروں سے تشبیہ دی ہے، جس میں مختلف نظام ہیں، نظام شمسی ہے، تو یعنی مختلف اس میں نظام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہکشاں ہے۔ آیت نمبر 2 میں یہ جو ہے کہ نہیں، آیت نمبر 3 اور 4 میں
قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ زمین کو کھینچ کر وسیع کر دیا جائے گا۔ زمین کو کھینچ کر وسیع کر دیا جائے گا یعنی اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ اس میں کیا معنی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو پہاڑ ہیں یہ سارے زمین کے برابر ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کی جو بلندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ زمین جو ہے وہ اپنا سارا بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ سورہ زلزال میں گزری تھی۔ تو یہاں پر جو ہے زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ تو یہاں پر زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی یعنی زمین برابر ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ علماء مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے۔ کہا کہ ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی زمین اپنے پوشیدہ خزانے جو اس کے اندر معدنیات ہیں، قیمتی جو خزانے، وہ سارے باہر نکال کر، یہ مراد ہے۔ اور ایک احتمال یہ دیا ہے کہ زمین کے اندر جتنے مادے ہیں وہ سارے مادے باہر آ جائیں گے زلزلوں کی وجہ سے۔ وہ زمین کے تمام مادے جب باہر آ جائیں گے تو زمین مسطح ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ تو یعنی بیلنس برابر ہو جائے گا، زلزلہ ختم ہو جائے گا، بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ پہاڑیں، چٹانیں، اونچی جگہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس طرح سے یہ حالت ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یعنی زمین جو ہے یہ برابر ہو جائے گی، سب چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر جو ہے پہلی آیت کے بعد اور اس زمین کے بوجھ کے ختم کرنے کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز ذکر کی ہے یعنی 2 مرتبہ ذکر کیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یعنی زمین آسمان پھٹے گا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اور زمین اگر وہ سیدھی ہوگی پھیلے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اذن، اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ عام بات ہوتی نا کہ اللہ کا اذن، تو لہٰذا زمین اور آسمان اللہ کے اذن سے یہ پھٹے گی، آسمان بھی پھٹے گا۔ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے اذن سے مراد ہے یعنی حکم خدا سے، اللہ کے اذن سے مراد ہے قدرت خدا سے۔ جیسے ائمہ خدا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اذن اللہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا یعنی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت، یعنی اللہ اپنی طاقت اور اپنے حکم سے جس کو جب ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر اب یہاں یہ ایک بات اور ہمیں جو ہے ہمارے لیے واضح ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں ائمہ خدا علیہ السلام نے مثلا کسی مقام پر گئے تو کوئی مردہ تھا تو آپ نے کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے، یعنی اللہ کی طاقت سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حجت خدا کی تائید میں اس کو زندہ کر دیتا ہے، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، نبی ہو یا امام ہو۔ جب وہ کہہ رہے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو لہٰذا وہ مردہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو اٹھتا اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہے، اور وہ تائید اور تصدیق اور یہ ہوتی ہے حجت خدا کی، یعنی نبی کی یا امام کی۔ تو لہٰذا بعض مقامات پہ بعض روایات میں یہ جملہ آتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بعض روایات میں تو مثلا امام نے خود فرمایا قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے۔ تو قم بِإِذْنِ سے پھر کیا مراد ہے؟ قم بِإِذْنِ اللہ سے مراد تو ہمیں سمجھ آ گئی، اللہ کی قدرت اور طاقت سے اٹھ، اللہ کے حکم سے، قم بِإِذْنِ۔ یہاں پر امام علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو قم بِإِذْنِ کے متعدد جوابات ہیں، انشاءاللہ یہ اپنے مقامات پہ تفصیلاً ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اس کا ہم اختصار کے ساتھ یا جواب پر ایک جواب پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس روایت ہے
معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی امام علیہ السلام فرماتے ہیں قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ فاذا شاء اللہ شئنا واللہ یقول وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے دل مشیت الہی کا ظرف ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی مشیت ہے، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ ظرف ہے اللہ کی مشیت کے، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں۔ اور آگے قرآن کی آیت پڑھی یقول وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی ہم رب کی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں، یعنی جو ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی مشیت خدا، ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ مشیت الہی کا ظرف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب معصومین کا دل اللہ کی مشیت کا ظرف ہے تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام جب بِإِذْنِهِ کہہ رہی ہیں تو وہاں پر وہ قلبی رابطہ ہے ان کا پروردگار کے ساتھ، کیونکہ معصوم کے لیے، معصوم کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں، وہ ہر لمحے یعنی خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، حجت خدا، نبی ہو یا امام ہو۔ لہٰذا یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، جیسے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کے جملے، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو امام نے، ایک کھجور کا خشک درخت تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے خشک درخت سے کی طرف آپ نے یہ دعا کی، اور وہ جو ہے کھجور تر و تازہ ہوا تو اس کے اوپر تر و تازہ کھجور ہو گئے، تر و تازہ کھجوریں اتار کر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کھلائیں۔ اب درخت کون سے؟ کھجور کا خشک ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ درخت جو ہے تر و تازہ ہوا، اس کے اوپر کھجوریں آ گئیں، امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کھلائیں۔ ایک وہاں پر جو امام کے حق کی معرفت نہ رکھتا تھا، بدو تھا ایک، تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک جادوگر نہیں دیکھا تھا، آج اپنی آنکھوں سے جادوگر دیکھا۔ جب اس بد نصیب نے یہ جملہ کہا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ہم اہل بیت پر جھوٹ نہ بول، امام علیہ السلام نے اس کو فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا سَاحِرٌ وَلَا قَاهِنٌ، امام فرماتے ہیں اے ہمارے اوپر جادوگر کی تہمت باندھنے والے، سن لے، ہم آل محمد میں نہ کوئی جادوگر ہے نہ کوئی کاہن ہے، وَلَكِنَّا عِلِمْنَا أَسْمَاءَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، بلکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء جو ہے وہ جانتے ہیں، علمنا، بلکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء سکھائے گئے ہیں، ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں نسأل بها ونعطى وندعو ونجاب، امام فرماتے ہیں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، جب کسی حاجت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ عطا کرتا ہے، یعنی ہماری سوال کو رد نہیں کرتا۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی اسم اعظم، امام علیہ الصلوۃ والسلام اسم اعظم ائمہ کے پاس ہے۔ اب وہ قلبی رابطہ بھی ہے، تو کبھی امام علیہ السلام حجت خدا زبان سے اسم اعظم پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہ دعا کرتے ہیں، معجزہ ہوتا ہے۔ تو جو پہلی روایت ذکر ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یعنی قلبی رابطہ ہے،
تو اگر کسی مقام پر بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا ہے، مثلاً بِإِذْنِ کہا ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ قلبی رابطہ ہے، یعنی وہ بھی خدا کی طرف توجہ ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام جب ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ حجت خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے روایت ذکر کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ دل ایک لمحے کے لیے بھی یعنی یاد خدا سے خالی نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اور جیسی معرفت خدا محمد وآل محمد علیہ السلام رکھتے ہیں، ویسے جو ہے وہ بشریت میں، انسانوں میں کوئی بھی معرفت خدا نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا جب بِإِذْنِ کہتے ہیں تو اس وقت معصومین علیہ السلام کا پروردگار سے قلبی رابطہ ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پر جو ہے دوسرا قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر جو ہے وہ کہا، چلیں یہ مطلب ہم چھوڑیں، انشاءاللہ اس مطلب کو آگے والی آیات میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 6 جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان رنج اور تکلیف کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا، رنج اور تکلیف کے ساتھ۔ مثلاً آج لوگوں میں یہ فکر پائی جا رہی ہے، لوگوں میں یہ فکر پائی جا رہی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس جائیداد ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، وہ راحت کے ساتھ ہے، وہ سکون کے ساتھ ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی سکون والی ہے، بڑی راحت والی زندگی ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس کاروبار ہے، اس کے ماشاءاللہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس جائیدادیں ہیں، اس کے پاس سارا کچھ ہے، بڑے سکون کی زندگی گزاری ہے۔ اگر ان سے جا کر پوچھا جائے جو بڑے بڑے بنگلوں میں، جو بڑی بڑی مکانوں میں، محلات میں جو رہتے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، ان سے پوچھیں تو حقیقت میں ان کو بھی سکون اور راحت نہیں ہے، وہ بھی بے قراری اور بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی دنیاوی اعتبار سے ٹینشنیں ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، مال اور روپیہ پیسے سے انسان اپنی بعض مادی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، یہ بات درست ہے، اپنی بعض خواہشات کو پورا کرتا ہے، اپنی بعض آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ حلال ہوں یا وہ حرام ہوں۔ اس مال کے ذریعے سے انسان شراب بھی پیتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ زنا بھی کرتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے انسان دیگر حرام کاموں میں بھی اپنے مال کو صرف کرتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی مال کو وہ حرام میں بھی صرف کرتا ہے، لیکن اسی مال کو وہ صرف کرتا ہے خدا کے گھر کو آباد کر کے، مثلا مذہب آل محمد کی تعلیمات کو عام کر کے، تو اس میں وہ مال کے ذریعے سے نیکی بھی کما سکتا ہے اور برائی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس جائیدادیں ہیں، وہ انسان راحت میں ہے، سکون میں ہے۔ اب ہم خود وارثان دین محمد وآل محمد سے پوچھتے ہیں کہ راحت اور سکون میں کون سا انسان ہے؟ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو جو مال کو دنیا کی راحت اور سکون قرار دے رہا تھا، امام علیہ السلام نے وہاں پر اصلاح کی اس کی اور اپنے ہر چاہنے والے کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الراحت لم تخلق فی الدنیا ولا لأہل الدنیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو، یہ جو راحت اور سکون ہے یہ دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئی، دنیا میں خلق نہیں ہوئی۔ یعنی کوئی یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں راحت ہے، امام فرماتے ہیں یہ بھول ہے۔
وَلَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا، اور اہل دنیا کے لیے بھی راحت نہیں ہے، نہ دنیا میں راحت ہے نہ اہل دنیا کے لیے راحت ہے، یعنی ان کے لیے سکون اور آرام نہ دنیا میں ہے نہ دنیا کی داروں کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انما خلقت الراحہ فی الجنہ ولأہل الجنہ، امام فرماتے ہیں سن لو، یہ راحت آرام اور سکون جنت میں ہے اور یہ اہل جنت کے لیے، یعنی راحت اور سکون امام فرماتے ہیں یہ صرف جنت میں ملے گا، جنت سے پہلے کسی کے لیے راحت اور سکون نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کو بھی قبر کے حوالے سے خوف ہے، آخرت کا بھی خوف ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، میری کیسے بخشش ہوگی، راحت سکون ہے۔ اور اگر نیک اور صالح ہے اس کو بھی یہ خوف ہے، میں قبر میں کیسے حساب دوں گا، میں آخرت میں کیسے حساب دوں گا، میں نے تو اتنے جرائم گناہ کیے ہیں، میں نے تو اتنے واجبات چھوڑے ہیں، خوف دونوں کو ہے۔ نیک بندہ بھی خوف کی حالت میں ہے، مومن رہتا بھی ہمیشہ خوف میں ہے، حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے وہ ڈرتا ہے کہ میں کیسے حساب و کتاب دوں گا۔ اور جو بدکار اور بے دین ہے، عیاش انسان ہے، اس کو بھی وہ اگرچہ وہ دنیا کی لذتوں میں وہ اس قدر گرفتار ہے کہ وہ غافل بن چکا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا آگے میرا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا راحت اور سکون دنیا میں نہیں، راحت اور سکون امام فرماتے ہیں کہاں ہے؟ جنت میں، اہل جنت کے لیے ہے، اور جنت میں راحت اور سکون ہے۔ اور اسی روایت کے آخر میں امام علیہ السلام نے ایک عظیم جملہ فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی آخر میں امام فرماتے ہیں قَلَّا مَا تَعَبْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا بَلْ تَعَبُوا فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، جو اللہ کے دوست ہیں وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکاتے، جو اللہ کے دوست ہیں وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکاتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بل تعبوا فی الدنیا للآخرہ، بلکہ جو اللہ کے دوست ہیں یہ دنیا میں تھکاتے ہیں خود کو آخرت کے لیے۔ کیا مطلب آخرت کے لیے خود کو تھکاتے ہیں؟ اور دنیا میں جو اللہ کے دوست ہیں دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکاتے، کیا مطلب؟ دنیا کے لیے نہیں تھکاتے۔ کتنے کام ہیں جو دنیا کے لیے ہیں، انسان ان میں تباہ و برباد ہو رہا ہے، کھیل کود ہیں، لوگ ہیں فارغ بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ شطرنج کھیل رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، جو حرام اور گناہ، فارغ بیٹھے ہیں لوڈو کھیل رہے ہیں، شرط لگا رہے ہیں، اور جو اس سے بوتل پی رہے ہیں ہے تو حلال چیز، وعلیکم السلام، ہے تو حلال چیز، حلال چیز کو حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ شرط کے ساتھ آپ مرغا کھائیں، شرط کے ساتھ آپ حلال پاک روٹی کھائیں، شرط کے ذریعے سے جو آپ وہ جوا ہے، اس کے ذریعے سے جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ مال حرام ہے، اور یہ آپ حرام اور گناہ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا حلال چیز کو حرام کر کے ہم کھا رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں انسان اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں آج کل، ہم دیکھیں ذرا ہمارے بچے، والدین نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے اسکول سے بچے آتے ہیں موبائل ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم اپنے آپ کو اس میں تھکا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب بچہ یا جوان سارا دن موبائل میں گیمیں کھیلے یا اس میں ایسی فضول ویڈیوز اور چیزیں دیکھے، اب سر بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ایسے دنیا کے کاموں میں خود کو تھکا رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ نہیں رہے،
قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر خدا کے لیے وقت نہیں ہے، قضا نمازیں ہمارے اوپر ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اپنے واجبات ہوں ان کے لیے وقت نہیں ہے، مسائل شرعی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ان فضول چیزوں کے لیے وقت ہے۔ دین کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم دیندار ہیں۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو دنیا میں نہیں تھکاتے، بلکہ آخرت کے کاموں میں دنیا میں خود کو تھکاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ دنیا میں آخرت کے کاموں میں خود کو تھکاتے ہیں، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نمازوں میں خود کو تھکاتے ہیں، کبھی نماز شب پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ سکے تو قضا پڑھتے ہیں، قضا ذمہ رہ گئی ہیں تو وہ رکھتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسائل شرعی سیکھتے ہیں، سنت نبوی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں وہ اپنے آپ کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلمان محمدی امام علی علیہ السلام کے صحابی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، یہ صحابی تھے، جب بستر موت پہ تھے تو ایک مرتبہ حضرت سلمان گریہ کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا اے سلمان آپ رو رہے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں آپ؟ حضرت سلمان کہہ رہے ہیں میں موت کے خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں جب قبر میں جاؤں گا مجھ سے وہاں اگر ملائکہ سوال کریں بتا تو نے فلاں سنت نبوی کو کس بیس پہ کس بنیاد پہ چھوڑ دیا، کون سا ریزن تھا، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ حضرت سلمان محمدی جو نبی اور امام کے ساتھ بیٹھنے والے، جو اتنے پاک کردار کے مالک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے فرمائے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ جس شخص کا کردار اتنا پاک ہو کہ رسول فرمائے یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی سلمان کا کوئی قول و فعل ہم آل محمد سے جدا نہیں ہے، یہ جب بھی بولیں گے ہماری زبان بولیں گے، یہ جب بھی کوئی عمل انجام دیں گے یہ ہماری سنت پر عمل انجام دیں گے۔ رسول اللہ ان کے اس قول ہدایت کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کے عمل کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ اپنی من مانی سے کسی عمل کو نہیں بجا لاتے، بلکہ وہ سنت نبی اور علی پر عمل پیرا ہو کے اپنے دین کی سلامتی اسی میں سمجھتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہم لوگ اگر تھکائیں، مومن امام فرماتے ہیں مومن اپنے آپ کو جو تھکاتا ہے وہ نیک کاموں میں۔ دیکھیں سید الرسل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ اے میرا حبیب ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ یعنی سید الرسل کا عبادت کا انداز یہ تھا کہ آپ اتنا قیام رکوع اور سجدے اور عبادت کرتے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ یہ سید الرسل کی سیرت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں اور خود کو کہلائیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ادھر سے ہم کہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر روز 1000 نافلہ نماز پڑھتے تھے رات کو، یعنی امام علیہ السلام ہر روز نافلہ نماز 1000 پڑھتے تھے، امام علی پڑھے 1000 نافلہ اور ہم سے دن میں 17 رکعت نماز بھی واجب ادا نہ ہو۔ ہم ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ امام ہمارے ہیں امام المتقین، اور ہم امام المتقین کے چاہنے والے اور ہمارا کردار کیسا ہو؟ تو لہٰذا مومن عبادت خدا میں اپنے آپ کو تھکائے، نہ کہ دنیا کی لغویات میں، ان فضول چیزوں میں۔ ہمارے میدان قیامت میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ہماری محفلوں کا حساب ہوگا۔ بتاؤ یہ فلاں محفلیں تمہاری جو بیہودہ محفلیں تھیں، حرام پر مشتمل تھیں، تاش کھیلنے میں مصروف رکھا اپنے آپ کو، اور شرط لگا کہ حتیٰ کہ آپ میچ کھیل رہے ہیں، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ والی بال کھیل رہے ہیں، شرط لگا کہ کوئی بھی جائز گیم ہو
لیکن اس میں شرط لگائیں وہ جوا ہے اور وہ کھیلنا حرام ہے. آپ جوئے کے ساتھ اس میں سے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو کھائیں گے پئیں گے، وہ مال حرام ہے. اور مال حرام یعنی جس کے لقمے میں، جس کے شکم میں مال حرام جائے وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی. اور روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 2000 نافلہ نمازوں سے بہتر ہے. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، ایک حرام کی کھجور کو چھوڑ دینا، ایک حرام کے انگور کو چھوڑ دینا، ایک حرام کی ٹافی کو چھوڑ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اگر مالک راضی نہیں ہے تو ان کی اجازت کے بغیر یہ معمولی سی چیزیں کھانا، انار کا ایک دانہ کھانا بھی شرعاً حرام ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے وجود میں پھر جب ہم حرام چیزیں کھائیں گے. یہ مسائل ہیں، بچوں کو آپ سمجھائیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسکول میں جاتے ہیں کسی بچے کی چیز نہ کھائیں آپ کسی سے لے کر، چونکہ جو پیرنٹس، جو والدین دے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. وہ والدین اگر راضی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں سے کوئی بچہ چیز لے کر کھائے، تو جو بچہ لے کے کھا رہا ہے کسی بچے سے اسکول میں چیز، وہ فقہا فرماتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے. ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. جب تک والدین یہ مسائل، یہ احکام اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، بتائیں بچے کیسے ان چیزوں پہ عمل کریں گے. تو لہٰذا صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات. یہاں پر آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. 3 آیات 7ویں، 7، 8 اور 9. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پہلے آیت نمبر 7 کا ترجمہ، پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا. تو یہاں ان آیات میں مومن کی کامیابی اور نجات کا تذکرہ کیا گیا. ان آیات میں پہلی آیات میں ڈرایا گیا تھا، ان آیات میں پہلی آیات میں قیامت کا تذکرہ تھا، اور یہاں پہ مومن کی کامیابی. تو یہاں پر جو ہے پہلی علامت جو مومن کی کامیابی کی ہے وہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. یہ کامیابی کی پہلی علامت ہے. دوسرا، یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے ہاتھوں میں نام اعمال دینے کی جو بات کی ہے وہ دایاں ہاتھ ذکر کی ہے. کیا کیے؟ دایاں ہاتھ، یعنی کامیاب لوگ دائیں ہاتھ میں نام اعمال رکھیں گے. تو دائیں بچوں کو یہ تعلیم دیں، بڑے خود بھی چیز پہ پابندی کریں. یعنی جب پانی پئیں تو دائیں ہاتھ، کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ، یعنی یہ جو کام جتنے بھی کریں آپ دائیں ہاتھ سے یہ انجام دیں. حتیٰ کہ کسی کو صدقہ دیں تو دائیں ہاتھ سے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام جب صدقہ دیتے تھے تو آپ ہاتھ ایسے کرتے تھے اور سائل کو کہتے تھے اٹھا لو. کیوں؟ آداب میں سے علماء نے ذکر کیا، فرماتے تھے کہ اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی آپ جب اللہ کی، یعنی کسی سائل کو دیں تو آپ اس طرح سے دیں، یعنی گویا وہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہیں. یعنی جو آپ کے ہاتھ پر اوپر ہاتھ رہے وہ اللہ کا ہاتھ رہے. یعنی صدقہ دینے کے بھی آداب ہیں. اور جب امام علیہ السلام صدقہ دیتے تھے سائل اٹھا لیتا تھا آپ کے ہاتھ مبارک سے، امام علیہ السلام اپنے ہاتھ کو چومتے تھے. اور فقہا نے بیان کیا صدقہ دینے کے بعد مستحب ہے ہاتھ کا چومنا، کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نے اس ہاتھ کے ذریعے سے مومن کی مدد کی ہے. تو لہٰذا دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ، تو لہٰذا دائیں ہاتھ کو اچھے کاموں میں، کھانے میں، پینے میں، صدقہ میں، خیرات میں، ان چیزوں میں یہ دائیں ہاتھ ہے. اور نام اعمال بھی مومن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو لہٰذا
پہلی مومنوں کی کامیاب ہونے کی جو علامت اللہ نے کون سی بیان کی ہے؟ دایاں ہاتھ۔ دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہاں پہ، جو مومن کامیاب ہوں گے ان کا حساب ہلکا لیا جائے گا، ان کا حساب ہلکا ہوگا۔ تیسرا اللہ نے کامیاب ہونے کی جو بات بتائی ہے وہ خوشی سے پلٹیں گے، یعنی اہل جنت کی طرف یا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے دکھائیں گے، دیکھو میں آج کامیاب ہو کر آ گیا ہوں۔ جس طرح بچے اسکول میں جاتے ہیں نا جی، تو بچوں کو جب ان کا رزلٹ ملتا ہے کہ انہوں نے پوزیشن لیا یا پاس ہوئے، تو وہ خوشی سے دوڑتے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف، اپنے والدین کی طرف کہ دیکھیے الحمدللہ ہم کامیاب پلٹے ہیں۔ تو میدان قیامت میں بھی مومن اسی طرح سے خوشی سے پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے خاندان والوں کی طرف کہ دیکھو میں کامیاب پلٹا ہوں اپنے اعمال صالح کی وجہ سے۔ اور جو بد عمل ہوگا وہ چھپا رہا ہوگا اپنے نامہ اعمال کو کہ میری بھرے میدان معاشر میں توہین نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے حساب ہلکا ہوگا اور وہ خوشی سے پلٹیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس روایت ہے کہ حساب ہلکا کیسے ہو۔ آج ہر مومن کہتا ہے نا کہ کوئی ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے میدان معاشر میں ہمارا حساب ہلکا ہو، جلدی جلدی ہمارا حساب ہو جائے۔ تو ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تو سید الرسل نے اپنے اصحاب میں اس بات کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کننا فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا۔ سید الرسل فرماتے ہیں 3 شخص تم میں ایسے ہیں کہ جن کا حساب اللہ ہلکا اور معمولی لے گا، یعنی جلدی جلدی ان کا حساب ہو جائے گا۔ 3 خوش نصیب، 3 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کا حساب جلدی ہوگا۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، علیکم السلام۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کو جن کا حساب جلدی ہوگا، اللہ مہربان ان لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل کرے گا، جن کا حساب جلدی جلدی ہوگا رحمت میں۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ خوش نصیب افراد کون ہیں جن کا حساب جلدی ہوگا، ہلکا ہوگا اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تعطی من حرمک، فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب مومن وہ ہے آپ اس کو عطا کریں جو آپ کو محروم کرے، آپ اس کو عطا کریں۔ ضرورت کے وقت آپ کسی کے دروازے پہ گئے، آپ کی مدد نہیں کی، لیکن وقت حالات بدلے وہ آپ کے دروازے پہ آیا، اس کو یہ نہ چتلائیں تو نے مجھے خالی پلٹایا تھا اب میں کیوں دوں۔ اگر اس نے تجھے محروم، اگر اس نے تجھے نہیں دیا، امام فرماتے تو اسے دے، رسول اللہ فرماتے آپ اسے عطا کریں۔ تعطی من حرمک، جس نے آپ کو محروم کیا آپ اس کو عطا کریں۔ اگر ہم رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، بھائیوں میں، خاندان میں اگر کوئی نہیں پوچھتا نہ پوچھے، اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے وہ خود گناہ گار ہے، اس کا کیا ہم بھی قطع رحمی کریں؟ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ کسی کے دروازے پہ جائیں وہ آپ کی توہین کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کردار صاف اور پاک رکھیں۔ بھئی ایک جو بندہ گناہ کر رہا ہے، ہم اگر گناہ کریں دونوں مجرم بن جائیں گے۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا ایک اگر لوگ کیا کہتے ہیں اس نے ہمیں کون سی پلیٹ دی ہم کیوں دیں، اس نے ہمیں کون سا پوچھ لیا ہم اسے پوچھیں۔ رسول اللہ یہی تو فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرتا ہے اس کو عطا کر۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ کے سائے کی رحمت میں جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنہوں نے تجھے محروم رکھا تو ان کو عطا کر۔ دوسرا فرمایا وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور ان لوگوں سے صلہ رحمی کر جنہوں نے تجھ سے قطع تعلقی کی، قطع رحمی کی۔ اگر کوئی تیرے گھر نہیں آتا، اگر کوئی تجھ سے نفرت کرتا ہے، اگر کوئی اپنی خوشی اور غمی میں تجھے عزت نہیں دیتا، رسول اللہ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تو جب وہ تیرے گھر میں چل کے ہے تو اس کو عزت دے۔ یہ ہے صلہ رحمی،
یعنی یہ نہ کہیں کہ ہم بدلے کی آگ، معصومین کا یہ کردار نہیں ہے۔ قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، امام فرماتے ہیں جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے، والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اضمن لہو ثلاث، میں اس شخص کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کثرت المال، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو کثیر مال عطا کرے گا، جو والدین کے ساتھ نیکی کرے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ کیا مال عطا کرے گا؟ کثیر مال۔ وزیادت العمر، اللہ اس کی زندگی لمبی کرے گا۔ والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں اللہ اس کو عزت اور محبت عطا کرے گا۔ آج ہر شخص نہیں چاہتا میرے پاس مال زیادہ ہو، میری زندگی زیادہ ہو، خاندان میں میری عزت اور وقار ہو، میرا نام ہو، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ امام فرماتے ہیں 2 کام تو کر، تجھے ان 3 سعادتوں کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا کام والدین کے ساتھ مہربان بن جا، دوسرا کام رشتہ داروں کے ساتھ بھی مہربان اور محبت اور شفقت سے پیش، یہ صلہ رحمی۔ تو لہٰذا اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم قطع رحمی کریں کہ ہم بھی گناہ گار بن جائیں، قطع رحمی گناہ کبیرہ میں سے ہے، صلہ رحمی واجب ہے۔ اور تیسرا سید رسول فرماتے ہیں وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تجھ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے، تیری توہین کی ہے تو اسے معاف کر دے، تیرے حق میں جسارتیں کی ہے معاف کر دے، تیرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے معاف کر دے، تیری غیبتیں اور برائیاں کی ہیں معاف کر دے، تیرے حق میں ظلم کیا ہے معاف کر دے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دے، وہ خود بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، گزشتہ ہمارے درس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص چاہتا ہے میدان معاشر میں اس کے ساتھ اللہ نرمی کرے، حساب جلدی لے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں یہ والی اپنا لے۔ کون سی؟ جن لوگوں نے محروم کیا ان کو عطا کریں، جنہوں نے قطع رحمی کی ان سے صلہ رحمی کریں، جنہوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر دیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان 3 چیزوں پہ عمل کرو، اللہ میدان معاشر میں تمہارا حساب ہلکا اور معمولی کر دے گا۔ روایت ہے ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کے جملہ رسول اللہ فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب مومن مقام حساب پر کھڑا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا لوگوں کا، یعنی لوگ صفوں میں یہ اس طرح سے ہوگا کہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے حساب و کتاب میں کھڑے ہوں، دیکھے گا ایک مومن، بعض لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور لوگ جلدی جلدی جا رہے ہیں، یہ جس صف میں کھڑا ہوگا یہ اپنی صف لائن توڑ کے ادھر بھاگے گا، میں بھی ادھر جاتا ہوں، جب ادھر حساب دینے جائے گا، جب اس کی باری آئے گی تو سختی، بات بات پہ سوال، یہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے کریم مہربان اللہ، سب کے ساتھ نرمی ہے اور میرے ساتھ سختی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ میرے وہ بندے تھے جو میری مخلوق پہ رحم کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے، ان کے لیے سختی سے روا نہیں رہتے تھے، تو لوگوں کی بات بات پہ سختی کرتا تھا، لوگوں کو بات بات پہ ٹوکتا تھا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ جب تو میرے بندوں کے حق میں نرم معاملہ نہ تھا، تیرے دل میں نرم گوشہ نہ تھا، ان کے ساتھ سختی کرتا، آج تو پھر مجھ سے کیسے نرمی اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کی دعائیں لیں تو لوگوں پر مہربان بن جائیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کہیں، لوگوں پہ مہربان بن جائیں، لوگ خود سے آپ کے حق میں دعا کریں۔ اور یہ عظیم رتبہ ہے، یہ عظیم مرتبہ ہے کہ لوگ آپ کے حق میں دعائے خیر کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی 10، 11، 12، 13، 14 اور 15 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، اور جب اور جس کا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کی پشت کی طرف سے دیا جائے گا، پس پشت کمر کی طرف سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، پس وہ موت کو پکارے گا، یعنی افسوس کرے گا، ہائے کاش میں مر جاؤں، ہائے مجھے موت آ جائے، میں اپنی بدعمالیوں کا اعمال نامہ نہ دیکھوں۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں جھلسے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے وہ خوش تھا، دنیا میں وہ خوش تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، عیاشیوں میں، جوئے بازیوں میں، زنا میں، شرابوں میں، نماز چھوڑنے میں، داڑیاں شیو کرنے میں، حرام کے کاموں میں وہ خوش خرم ہے، لیکن کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ بد نصیب بد عمل انسان یہ گمان کرتا تھا کہ اس کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہی نہیں ہے، بس دنیا میں ہی اس نے رہنا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں اس کا رب یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ غافل ہو گیا ہے، دنیا کے کاموں میں مست ہو گیا، اللہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے انسان کے ہر عمل کو، اللہ ہماری ہر نیت سے واقف ہے، اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ یوم تبلی السرائر، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میدان قیامت میں سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا والوں سے چھپاتے ہیں کتنے عیبوں پہ پردہ، تمام میدان قیامت میں ہمارے راز فاش ہو جائیں گے۔ ہم نے دلوں میں کتنا کینہ رکھا، کتنا حسد رکھا، کتنی ریاکاری رکھی، کتنا تکبر رکھا، کس کے بارے میں ہم نے کیا سازش کی، سارے واضح ہو جائیں گے۔ کس عمل کو ہم نے اللہ کے لیے انجام دیا، کس عمل کو لوگوں کے لیے انجام دیا، سارے اعمال ہمارے واضح ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجرمین، کفار اور گناہگاروں کا ذکر کیا ہے اور ان کو خبردار کیا ہے۔ کیا خبردار کیا ہے؟ کہ پیچھے سے اعمال کیوں دیے جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ پیچھے سے اعمال کیوں دیے جائیں گے؟ ان آیات میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ گناہگاروں اور کفار کے نام اعمال پیچھے سے دیے جائیں گے، یعنی مومن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جنتی لوگوں کے، اور جہنم میں جانے والوں کے پیچھے سے۔ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ علماء مفسرین نے کہا کہ انسان کا بایاں ہاتھ اور گردن جو ہے زنجیر سے بندھے ہوں گے، آگ کی زنجیر سے، اور اس کے بائیں ہاتھ اور پیچھے کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہوگا، بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ، اور اس کی جو ہے وہ گردن زنجیر سے بندھی ہوگی، اور اس کے بائیں ہاتھ میں پشت کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ قیدیوں کی طرح باندھ دیے جائیں گے، تو اس لیے جب قیدیوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو اسی لیے پس پشت اس کو دیا جائے گا، تو پیچھے سے ہاتھ جیسے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس قدر ذلت امیز یہ منظر ہوگا، ہاتھ پیچھے سے زنجیروں سے، گلے میں زنجیر ہو، اور شرمندگی سے سر جھکاؤ اور نام اعمال دیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ گناہگاروں کو اعمال دیں گے تو وہ شرمساری سے پشت کی طرف سے وصول کریں گے، وہ خود ندامت محسوس کریں گے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کے نام اعمال کو کیسے دیکھیں، پیچھے سے وصول کریں گے، پیچھے کی طرف چھپا رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے میدان محشر میں یہ شرمندگی ہوگی۔ اور یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں، دیکھیں میدان محشر میں گناہگار اور مجرم کو کتنی رسوائی ہوگی۔
امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں بعض لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جو مجرمین اور گناہ گار، بلکہ ہر شخص، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا جائے گا میدان معاشر میں۔ ملائکہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر میدان معاشر میں دکھائیں گے، اے اہل معاشر، دیکھ لو اس شخص کو، اگر کسی نے اس سے حق وصول کرنا ہو تو لے لے۔ یہ مرحلہ کتنا سخت ہوگا کہ انسان کو کتنی گھبراہٹ ہوگی کہ اس وقت مجھ سے فلاں شخص اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ میدان معاشر میں ہاتھ بلند کر کے دکھایا جائے گا، امام فرما رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے دکھایا جائے گا، اے لوگو دیکھو کون ہے جو اس سے حق رکھتا ہے۔ امام فرماتے اس وقت ذلت امیز، یہ روئے گا، یہ چیخے گا کہ میرے رشتہ داروں میں سے میری بیٹی، میرا بیٹا، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے ماموں، میری پھپھیاں، میرے چچا، میری خالائیں، یہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لیں کہ جن کا حق ہم نے کھایا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ذلت امیز، یہ اس قدر یہ سخت امر ہوگا کہ ہر مومن، ہر شخص روئے گا کہ کہیں کوئی شخص ہمیں اس وقت اپنی پکڑ میں نہ لے لے۔ اللہ میدان محشر کی اس رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن اس رسوائی سے بہتر ہے انسان نے، اگر دنیا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، اگر انسان نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق ثابت ہے، انسان جائے اس کا حق واپس کرے۔ تو لہٰذا آخرت کی رسوائی سے ہم نہیں بچ سکتے۔ انسان یہ دیکھے کہ میں کسی کا حق دینے جا رہا ہوں، اس میں شرمندگی کیا ہے؟ واجب ہے، واجب کی ادائیگی ہے، تو انسان اپنے فرائض کو سمجھے۔ تو نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے یہ واجبات، مالی واجبات کی ادائیگی، کیونکہ اگر ہم مال کی کسی کا روک کے بیٹھے ہیں اور ہم نمازیں پڑھیں، ان پیسوں میں سے ہم لباس خرید کے نمازیں پڑھیں، اس میں سے ہم نے پانی خرید کے وضو کیا، تو ہمارا وہ وضو بھی باطل ہے، ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا یہاں پر جو ان آیات کا یہ میدان معاشر میں مجرمین اور گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ان کا ترجمہ، مجھے قسم ہے شفق کی، یعنی رات کی وہ ڈھلتی ہوئی سرخی، جو رات کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی قسم اور جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، رات کی قسم اور جسے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند۔ لَتَرْكُبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور تم سب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتے ہو۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کفار آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے رسول پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہاں پر ان 10 آیات میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ قسم کیوں کھائی ہے؟ حالانکہ یہ غیر خدا ہے۔ قسم جو اللہ نے کھائی کس کی کھائی ہے؟ غیر خدا کی۔ بعض ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں غیر خدا کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے، یا اللہ کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ان روایات کی سند کی طرف فقہا فرماتے ہیں کہ وہ روایات جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہیں، اس لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں غیر خدا کی قسم کھانا جائز ہے۔ تو غیر خدا کی قسم، مثلا کسی نے کہا مجھے رسول اللہ کی قسم، مولا علی کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، مثلا حضرت علم میں حضرت عباس کی قسم، لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں حضرت عباس کی علم کی قسم، تو یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس قسم کو توڑ دے، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ یہ گناہ ہے؟ تو اس پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس قسم کا کفارہ نہیں ہے، اور اس قسم کا توڑنا گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس انداز سے ایسے حالات میں ایسی جگہ قسم کھائی ہے مقدس ہستیوں کی، قرآن کی، اور جو ہے قسم کھائی کہ مثلا میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھا کہ اس قسم کو توڑ رہا ہے، تو پھر وہ قسم جس سے توہین لازم آئے، مثلا رسول اللہ کی، امام کی، تو پھر یہ حرام کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ ان مقدس ہستیوں کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان مقدس ہستیوں کے نام کی جھوٹی قسم کھائے، وہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ان مقدس ہستیوں کے نام کی قسم کھا لے جھوٹی، اور بھی بڑا گناہ ہے، یعنی ان کی توہین بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹی قسم کھانا ویسے بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے مقدس ہستیوں کی قسم کھا لی ہے، اس کو توڑ لی ہے، تو گناہ اور کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارہ کس کا ہے؟ جو اللہ کے نام کی صرف قسم کھائی جائے اور اس کو توڑیں، تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی اور گناہ بھی ہے۔ تو اگر اللہ کے نام کی قسم کو ہم توڑیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام آزاد کریں۔ اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کس کو؟ 10 مسکینوں کو، وہ ہوں مومن 12 امامی، جو سال بھر کے اخراجات نہ رکھتے ہوں، جن کے پاس ذریعہ آمدنی ہو یا تو وہ پوری نہ ہو رہی ہو، یا اس کے پاس جو ہے وسائل نہ ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بھئی اس نے دے دیا، اس سے لے لیا، عادت بنا لی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ عادت بنا لیں معاشرے میں، بھئی اس سے لے لیں، اس سے لے لیں، اس طرح سے ہم گھر کا نظام چلائیں، تو جو کماتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں آپ واجب صدقہ یا زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے، عادت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، بیچاروں کی آمدن جو ہے ان کے خرچ سے کم ہے، یا قرض ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ، تو لہٰذا شرائط ہیں۔ وہ شخص جس کو دے رہے ہیں وہ نمازی ہو، وہ شرابی نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، اور سال بھر کے اخراجات پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کسی اعتبار سے، اس کو پھر اتنا دیں کہ جو اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس کی اپنی شرائط ہیں۔ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، قسم توڑنے کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی اتنا کھانا کھلائیں پیٹ بھر جائے، چاہے وہ آپ دال سے کھلائیں، چاہے آپ ان کو چاول کھلائیں، کھانا کھلائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے کڑھائی گوشت بنا کر ان کو کھلائیں، حتیٰ کہ آپ ان کو برگر کھلا سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز۔ تو لہٰذا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق کھلا سکتا ہے۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر ان کو کپڑا پہنائیں۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے میں سے یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ ان کو نیا سوٹ سلوا کر پہنائیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں، جیسے پرانے سوٹ جو ہوتے ہیں جو بکتے ہیں، جو دست دوم جنہیں کہتے ہیں، جو سوٹ بک رہے ہوتے ہیں، تو وہ سوٹ اگر آپ خرید کے
غریب لوگوں کو جو شرائط پوری ہو رہی ہوں تو وہ دیں، تو وہ اس سے بھی یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص عاجز ہو، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا سکتا ہے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ متواتر 3 دن روزہ رکھے۔ یہ ہے کفارہ قسم توڑنے کا۔ تو لہٰذا یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی کیوں؟ اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی کیوں؟ یہ جو قسمیں اللہ کھا رہا ہے ہیں جی، رات کی ڈھلتے ہوئے غروب کے وقت کی قسم، رات کی قسم، رات کے سمٹنے کی قسم، سورج کی قسم، سورج نہیں چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلا کر نظام شمسی و قمری، نظام کائنات کی طرف توجہ دلا کر یہ خبردار کرنا چاہ رہا ہے، دیکھو میری قدرت کی طرف غور و فکر کرو تاکہ میری معرفت تم لوگوں کو حاصل ہو۔ تو اللہ تعظیماً قسمیں کھا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی طرف انسان غور و فکر کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، میری قدرت کی طرف غور و فکر کرے۔ تو یہاں پر ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان دنیا کی طرف سے سفر کرتا ہے اور عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم محشر، یعنی انسان جو سفر کرتا ہے کس کی طرف سفر کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف جو سفر کرتا ہے وہ کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم محشر، یعنی پھر عالم محشر میں جب جائے گا تو یا تو حساب و کتاب، یا تو اس کو ثواب ملے گا یا پھر اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہاں پر یہ بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان اللہ کی طرف جو سفر کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا علماء نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نطفے سے لے کر موت تک کا سفر کرتا ہے۔ پہلے انسان کا نطفہ بنا، پھر ماں کے شکم میں، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر وہ بچہ بنا، پھر اللہ نے روح ڈالی، پھر دنیا میں آیا، پھر بچہ، پھر بڑھا، پھر اسی طرح سے یہ بڑھنا ہے، پھر موت کی طرف یہ جائے گا، تو گویا اللہ کی طرف یہ جا رہا ہے۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان دن اور رات کی خلقت، نظام شمسی اور اپنے وجود کی طرف، اور نطفے سے لے کر شکم مادر پھر دنیا میں آنا، ہر چیز وجود خدا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کیا دعوت دے رہی ہے؟ اللہ کے وجود کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اور انسان یعنی یہ سب کچھ مشاہدہ کر کے پھر بھی اللہ کے وجود کا انکار کرے تو یہ بدبختی ہے انسان کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ ملتا ہے ایک بادشاہ تھا۔ عام طور پہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے درباروں میں ان کے مذہب کے مطابق علماء آتے تھے، اہل علم، مناظرے ہوتے تھے، علمی محفلیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھا علماء سے دور تھا، علماء کی محفلیں اس کے دربار میں نہیں ہوتی تھی، نہ اسلام سے محبت نہ دین سے محبت، اور دنیا کی خواہشات اور لذت میں گرفتار، شراب، زنا، حرام کاری، ان چیزوں میں مشغول رہتا، دنیا سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے کٹ گیا، علماء سے دور۔ دیکھیے علماء سے دور رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب علماء سے دور ہو گیا، گناہوں میں اس قدر غرق اور تباہ ہوا، ایک دن آخر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ملحد بن بیٹھا، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھا، اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اپنی زندگی کا مقصد کھیل، یہ ناچ گانا، شراب، زنا، حرام کاریاں، ان میں یہ سمجھ بیٹھا تھا۔ تو جب اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھا، اس کے دربار میں وزراء تھے، ان میں ایک وزیر مسلمان تھا، اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور سال میں جتنے وزیر تھے وہ باری باری اس بادشاہ کی دعوت کرتے تھے۔ جو مسلمان وزیر تھا، ایک اور بھی تھے، اس نے کہا کسی طرح سے اس کی ہدایت کرو۔ دیکھیں جو لوگ ہدایت کی فکر رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اولاد کی بھی ہدایت کی فکر رکھیں، معاشرے کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، لوگوں کی بھی۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح بادشاہ کی ہدایت کرو۔
اب دیکھیں جب اس نے ہدایت کے بارے میں سوچا اللہ نے کیسے اس کی مدد کی. اس کی جب اس نے سال میں تمام وزراء ہر مہینے ایک ایک دعوت کرتے ہیں، اس کی جب باری آئی تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک بہت عظیم جگہ پہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو بہت خوشی ہوگی. کہا بتائیں. کہا کہ فلاں جگہ پہ میں آپ کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے سنا ایک مرتبہ وہ کہکا لگانے لگا، ہنسنے لگا. کہا کہ نادان، اس جگہ پہ جو بنجر زمین ہے، جو کھنڈرات ہیں، جو جنگل، جھاڑیاں، کانٹے دار خاردار جھاڑیاں ہیں، تو مجھے وہاں پہ دعوت دینا چاہ رہا ہے؟ کہا نا بادشاہ سلامت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ بہترین باغ تیار ہو گئے اور وہاں پر ایک بڑا عالی شان ایک محل تعمیر ہو گیا، کسی بغیر بنانے والے کے بہترین عالی شان ایک محل تیار ہوا ہے، اور کسی نے وہاں پہ، کسی باغبان نے وہاں پہ کام بھی نہیں کیا، وہاں پر بہت بڑا گارڈن بن گیا ہے، بڑا بہترین ماحول ہے وہاں پہ. اس نے کہا کہ تیری عقل تیرے اوپر ماتم کرے، یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی باغبان کے کوئی گارڈن وجود میں آ جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی انجینئر کے کوئی جو ہے وہ محل تعمیر ہو جائے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان چاہتا ہوں، ایک جنگل بیابان میں آپ کہہ رہے ہیں بغیر باغبان کے گارڈن وجود میں نہیں آ سکتا، ایک انجینئر کے بغیر ایک صحرا میں، جنگل میں عمارت نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات جس میں ہزاروں کہکشائیں ہیں، جس میں نظام شمسی و قمری ہے، یہ دریاؤں کی روانی ہے، یہ پھر اتنی پوری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟ اس وقت بادشاہ نے فکر کی، کہا کہ تو نے صحیح کہا ہے، واقعاً اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جو بنانے والا کوئی ہے اور واقعاً وہ ذات اللہ ہے. تو یہ تھا وزیر کا طریقہ کار، اس کی ہدایت کا، اور بادشاہ نے جو ہے وہ کفر سے توبہ کی اور اللہ کے وجود کا وہ قائل ہوا اور مسلمان ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم. یہاں پر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یعنی ان آیات میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس آیت نمبر 21. یہاں پر مراد کیا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. یہاں پر سجدے سے مراد خضوع ہے. سجدے سے مراد کیا ہے؟ خضوع، یعنی اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا، یہ خضوع. انشاءاللہ سجدہ والی آیت آئے گی تو وہاں تفصیل کریں گے بیان. لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ نے ان آیات کو پڑھا تو اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا. اور ہماری فقہ میں قرآن میں 14 سجدے ہیں، 15 سجدے ہیں. قرآن میں جو سجدے ہیں وہ 15 ہیں، جس میں 4 سجدے واجب ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو سجدہ ہے، اس صورت میں جو آیت آئی تھی، یہاں پر سجدہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. آیت اللہ سستانی اور تمام فقہاء کے نزدیک مستحب ہے، کہ یعنی جس نے بھی سنا ہے سجدہ کرنا مستحب ہے. آپ لوگوں نے سنا اور میں نے بھی پڑھا. انشاءاللہ یہ اس درس کے بعد ہم یہ مستحب انجام دے دیں گے، چونکہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مستحب انجام دیے، مستحب کو ترک کیے تو وہ اس کی قضا ہم بعد میں دیتے ہیں درس کے بعد. تو یہ مستحب ہے سجدہ بجا لانا. تو رسول اللہ نے سجدہ کیا. لیکن علماء اہل سنت میں جو ان کے امام ہیں، امام مالک کے علاوہ باقی ان کے جو امام ہیں، امام شافعی، امام حنبل، ابو حنیفہ، یہ کہتے تھے کہ سجدہ کرنا یہاں پر اس آیت کے بعد واجب ہے. لیکن ہمارے فقہ اہل محمد میں یہاں پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو گیا. آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا پیغام کہ ان میں اللہ نے کفار کی ہٹ دھرمی اور ضد اور انانیت کو بیان کیا ہے. وہ تعصب، اندھی تقلید، اپنے آباء و اجداد کی روش پر چلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیوں کریں؟ اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، دیکھو ہمارے ماں باپ بھی رسوا ہو جائیں گے، ہم بھی رسوا ہو جائیں گے.
وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد اور ہم لوگ رسوا ہو جائیں گے کہ ہم اسلام کو قبول کریں، تو لہٰذا ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیں، حالانکہ خوشخبری ہوتی ہے اچھے کام کی، ان کو عذاب کی خوشخبری کیوں کہا؟ یعنی ان کو عذاب کی خبر دینے میں ان کو مزید اذیت ہو، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تم ضد بازی پہ اترے ہوئے ہو، اسلام اور دین کے پابندی نہیں کرتے، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، وہ لوگ ضد بازی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہ کرتے تھے اور دین کو معمولی سمجھتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم بھی ہمارے سامنے حق ہو، قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، آل محمد کے فرامین ہوں، آج ہم کہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ وہابی ہیں، دین پر عمل کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ مقصر ہیں، یہ روش چل پڑی ہے نا۔ آج جو لوگ بندے نمازی بن جائیں، جو بندہ روزے دار بن جائے، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہم نے غور نہیں کرنا، ہمارے لیے کامیابی یہ ہے قرآن اور محمد و آل محمد، بس اس چیز پر ہم عمل کرتے جائیں۔ دنیا والے کوئی ہماری طرف نسبت دیتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا والے اللہ پہ بھی راضی نہیں ہیں، رسول اور آل رسول پہ بھی راضی نہیں ہیں، جب ان پہ راضی نہیں ہیں ہم اور آپ کہاں ہیں؟ آخری آیت مجیدہ کا اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جن کے دامن میں ایمان اور عمل صالح ہے، اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عمل صالح ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے کہ جو آل محمد کے دروازے سے ہو، آل محمد کے گھر سے نکلے، وہ ہے عمل صالح۔ تو لہٰذا اللہ نے جنت کی جو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح وہی ہوگا جو سنت سے ہو، جو غیر سنت سے ہو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ جشن کی راتیں آ رہی ہیں، تو بعض نوجوان جی کہتے ہیں کہ قبلہ یہ جشن کی رات کو یہ جو دھمال ڈالتے ہیں یہ بھی تو عمل صالح ہے۔ کہتے ہیں یہ دھمال کیا ہے؟ عمل صالح۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے دھمال کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ کیا امام نے فرمایا کہ یہ دھمال عمل صالح میں سے ہے، یہ ناچ یہ ڈانس عمل صالح میں سے ہے؟ کہا نہیں، یہ ہم امام کی محبت اور امام کی خوشی میں کر رہے ہیں۔ بھئی ہم کوئی عمل اپنی طرف سے انجام دیں، ہم کہیں امام کی خوشی میں کر رہے ہیں، امام کے جشن میں کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ نے اس کو عمل صالح میں بنا لیا؟ حالانکہ اگر حقیقت میں ہم غور کریں، ہمارے پاس نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکمت نمبر 37 یعنی 37 میں امام علی علیہ السلام کی وہ حکمت موجود ہے، جس میں امام جا رہے تھے شام، جنگ کا جب ارادہ رکھتے تھے شام والوں کے ساتھ، تو مقام انبار عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں سے جب گزرے تو وہاں کے لوگ امام کے سامنے پاؤں سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کر دوڑنے لگے، ناچنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کا اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ تمہارا استقبال تمہیں تھکانے والا ہے، دنیا میں تھکانے والا ہے اور آخرت میں یہ عذاب کا موجب بنے گا۔ امام علیہ السلام راضی نہیں ہوئے امام علی اپنے سامنے کہ میرے سامنے دھمال ڈالے جائیں، امام علی راضی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ امام علی راضی نہیں ہے، اور آج امام کے نام پہ ہم دھمال ڈالیں اور گھوڑے نچائیں، بتائیں اس سے مذہب کا وقار بلند ہو رہا ہے یا مذہب کی توہین ہو رہی ہے؟ آپ امام کے جشن کی رات امام کا جشن منائیں، امام کی شان میں قصیدہ خوانی کریں جو گانے کی طرز پہ نہ ہو، امام کی شان میں اشعار پڑھیں، امام کے نام پہ آپ دسترخوان بچھائیں کہ ہم نے مولا علی کی محبت میں یہ دسترخوان بچھایا ہے، یہ غرباء کو لباس پہنا رہے ہیں۔ مولا علی کی سیرت تھی، غریبوں کو لباس پہناتے تھے، اس رات کو غریبوں کو آپ لباس پہنائیں مولا علی کی محبت میں، امیر غریب کو بلا کر مولا علی کی محبت میں دسترخوان سجائیں، مولا علی کی محبت میں آپ اعمال صالح انجام دیں، آپ مولا علی کی محبت میں آپ بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، مولا علی کی آپ زیارت پڑھیں، آپ یہ کام انجام دیں آپ، جس سے دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو وہ ہیں علی والے
جو آج علی مولا کا جشن کیسے منا رہے ہیں، علی کے کردار کو یاد کیے ہوئے ہیں، عبادت بھی بجا لا رہے ہیں، مومنین کی مدد بھی کر رہے ہیں، امیر غریب کو مولا علی کی محبت میں کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اور ان کی شان اور مدحت میں قصیدہ خوانی بھی ہو رہی ہے، اور ان کی سیرت اور ان کے فضائل اور ان کے کمالات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے مومن کا، یہ شیوا ہونا چاہیے، یہ اعمال صالح ہیں، نہ کہ ہم ایسا کام انجام دیں جس سے مذہب کی بھی توہین ہو، مولا علی علیہ السلام کی بھی توہین ہو۔ پروردگارہ محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، بحق محمد و اہل بیت علیہ